رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 203 اور 204 پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکروا اللہ فی ایام معدودات فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ ومن تأخر فلا اثم علیہ لمن اتقى واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ میں اللہ کے نام کو موٹا کر کے پڑھیں گے اور کھینچ کے ہی پڑھیں گے۔ فی ایام معدودات، ایام میں دو زیر کی تنوین کے بعد میم مشدد آ رہی ہے، غنہ کر کے پڑھیں گے۔ ادغام مال غنہ والا قاعدہ ہوگا یہاں پر۔ فمن تعجل میں نون ساکن کے بعد تا آ رہی ہے، فمال غنہ کے 15 حرفوں میں سے یہاں غنہ کر کے پڑھیں گے۔ ومن تأخر فلا اثم علیہ، ومن پہ نون ساکن کے بعد دوبارہ تا آ رہی ہے، یہاں پر بھی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون، واعلموا میں میم کے ساتھ واو اور مد آ رہا ہے، تو یہاں پر 3 سے 4 الف کی مقدار میم کو کھینچ کے پڑھیں گے۔ اب میرے ساتھ پڑھیے۔ واذکروا اللہ فی ایام معدودات فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ ومن تأخر فلا اثم علیہ لمن اتقى واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون۔ اب اس کا ترجمہ کریں گے۔ وَاذْكُرُوا اللہ، اور یاد کرو اللہ کو، فی ایام معدودات، دنوں میں گنے چنے، فمن تو جو کوئی تعجل جلدی کرے، فی یومین وہ 2 دنوں میں، فلا اثم تو نہیں کوئی گناہ، علیہ اس پر، ومن اور جو کوئی تاخر تاخیر کرے، فلا اثم تو نہیں کوئی گناہ، علیہ اس پر، لمن اتقى اس کے لیے جو تقوی کرے، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے، وعلموا اور جان لو انکم بے شک تم، الیہ طرف اسی کے، تحشرون تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ اب اس کی تفسیر کریں گے۔ تو پیاری صالحات، اس آیت کا ترجمہ ہے، اور گنتی کے چند دنوں میں اللہ کو یاد کرو، پھر جو 2 دن میں جلدی کر لے اس پر کوئی گناہ نہیں، اور جو دیر کرے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ یہ رخصت اس کے لیے ہے جو تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرتے رہو، اور جان لو کہ تم سب اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ اور اللہ کو یاد کرو، حج کے ایام ہو یا ذکر الہی زندگی کی بنیاد ہے، اللہ کے ذکر سے دل مطمئن ہوتے ہیں۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ایام معدودات ایام تشریق یعنی 11، 12 اور 13 ذوالحجہ ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے باب باندھا ہے مینا میں ٹھہرنے کے دنوں میں تکبیر کہنا، اور جب عرفات کو جائیں عمر رضی اللہ عنہ مینا میں اپنے خیمے کے اندر تکبیر کہتے، مسجد والے اسے سنتے تو وہ بھی تکبیر کہتے، اور بازاروں والے بھی تکبیر کہتے، یہاں تک کہ مینا تکبیرات سے گونج اٹھتا۔ اسی طرح عمر رضی اللہ عنہ بھی ان دنوں میں مینا میں تکبیر کہتے، نمازوں کے بعد تکبیر کہتے، اور اپنے بستر پر، اپنے خیمے میں، اپنی مجلس میں اور چلتے پھرتے ان تمام دنوں میں تکبیر کہتے۔ اور ام المؤمنین میمونہ رضی اللہ عنہا قربانی کے دن تکبیر کہتی، اور عورتیں ابان بن عثمان اور عمر بن عبدالعزیز کے پیچھے مسجد میں مردوں کے ساتھ تشریق کی راتوں میں تکبیر کہتی۔ معلوم ہوا ان ایام سے مراد عرفہ کی صبح سے لے کر 13 ذوالحجہ کے سورج غروب ہونے تک کا وقت ہے۔ قربانی کے دن اور ایام تشریق میں روزے رکھنا منع ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کھانے پینے اور اللہ کے ذکر کے دن ہیں۔ اللہ کے ذکر سے مراد وہ تمام تکبیرات جو جمرات کو کنکر مارتے وقت، جانور ذبح کرتے وقت یا دوسرے اوقات میں کہی جاتی ہیں، اور تکبیر کے علاوہ کوئی بھی ذکر ہو وہ بھی اس حکم میں شامل ہے، یعنی ان ایام میں ذکر الہی میں مصروف رہو، لمن اتقى یعنی 11 اور 12 کو 2 دن جمرات کو کنکر مار کر چلا آئے تب بھی جائز ہے، اور اگر کوئی تاخیر کرے یعنی پورے 3 دن منا میں ٹھہرا رہے تو بھی جائز ہے، بشرط یہ کہ دل میں تقوی ہو اور حج کے احکام خلوص سے ادا کرے۔ الہی تحشرون، حج کے موقع پر لوگ حشر کی طرح جمع ہوتے ہیں، اس لیے حج کے ذکر کے ساتھ حشر کا دن یاد دلا کر اللہ پاک سے ڈرنے کا حکم دیا۔ اللہ کا ذکر محدود نہیں۔ تو پیارے صالح، یہ آیت ہمیں پیغام دیتی ہے کہ اللہ کا ذکر محدود دنوں میں بھی اور پوری زندگی میں بھی ضروری ہے۔ دین میں سہولت ہے، سختی نہیں، اصل قدر تقوی کی ہے۔ سب کو ایک دن اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، ذکر کو روزانہ کا معمول بنائیں، دین میں آسانی سے فائدہ اٹھائیں، نیت کو صاف رکھیں، آخرت کی جواب دہی کو یاد رکھیں۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ عبادت میں آسانی، دل میں تقوی اور انجام کی فکر ہی اصل کامیابی ہے۔ اب سورہ بقرہ کی آیت نمبر 204 پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ۔
ومن الناسی میں نون پر مشدد ہے، یہاں غنہ کر کے پڑھیں گے اور ایک الف میں دار کھینچ کے ہی پڑھیں گے۔ من یعجبک کا یہاں پر نون ساکن کے بعد یا مشدد آ رہی ہے، ادغام الغنہ کے 4 حروفوں میں سے، یہاں ادغام کے ساتھ غنہ کر کے پڑھیں گے۔ قولہ فی الحیات الدنیا، یہاں پر یا کے اوپر کھڑا زبر ایک الف میں دار یا کو کھینچ کے پڑھیں گے۔ ویشہد اللہ، اللہ کے لام کو موٹا بھی پڑھیں گے اور کھینچ کے بھی پڑھیں گے۔ علی ما فی قلبہ وہو الد الخصام، میرے ساتھ پڑھیے۔ ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام۔ اب اس کا ترجمہ کریں گے۔ ومن الناس، اور لوگوں میں سے جو کوئی ہے، من يعجبك جو خوش کرتی ہے آپ کو، قوله بات اس کی، فی الحیات زندگی میں، الدنیا دنیا کی، ویشہد اور وہ گواہ بناتا ہے اللہ کو، علی ما اوپر اس کے جو، فی قلبہ اس کے دل میں ہے، وہ ہوا حالانکہ وہ الد سخت جھگڑالو ہے، الخصامی جھگڑا کرنے میں۔ اب اس کی تفسیر کریں گے۔ تو پیاری صالحات اس کا ترجمہ ہے، اور لوگوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں کہ دنیا کی زندگی میں ان کی باتیں تمہیں بہت اچھی لگتی ہیں اور وہ اپنے دل کی بات پر اللہ کو گواہ بناتے ہیں، حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہوتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن، یہ آیت ایک خاص قسم کے انسان کا تعارف کراتی ہے، جیسے معاشرے میں کچھ لوگ سب جیسے نہیں ہوتے بلکہ اندر سے مختلف ہوتے ہیں۔ یعجبک قولہ، جن کی بات تمہیں اچھی لگتی ہے، ان کی گفتگو بڑی میٹھی، پرکشش اور دل کو لبھانے والی ہوتی ہے۔ جیسے کوئی لیڈر یا مقرر بہت اچھے الفاظ میں بات کرے اور لوگ متاثر ہو جائیں۔ فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، ان کی باتیں زیادہ تر دنیاوی فائدوں، وعدوں اور دعووں پر مبنی ہوتی ہے، جیسے الیکشن کے وقت کیے گئے بڑے بڑے وعدے۔ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور وہ اللہ کو اپنے دل پر گواہ بناتے ہیں۔ یہ لوگ اپنی بات سچا ثابت کرنے کے لیے بار بار اللہ کا نام لیتے ہیں۔ سورہ منافقون کی آیت ہے۔ منافق زبان سے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، کوئی کہے اللہ کی قسم میں بالکل سچا ہوں، لیکن عمل اس کے خلاف ہو۔ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہوتا ہے۔ حقیقت میں ایسا شخص ضدی، بد اخلاق اور حق قبول نہ کرنے والا ہوتا ہے۔ بحث میں غلط ثابت ہو جانے کے بعد بھی ماننے کو تیار نہیں ہونا، یہ اس کی مثال ہے۔ یہ آیت ہمیں پیغام دیتی ہے، ہر اچھی بات کرنے والا نیک نہیں ہوتا، اصل پہچان الفاظ نہیں اعمال ہیں۔ اللہ کا نام لینا کافی نہیں، دل کا حال بھی درست ہونا چاہیے۔ منافقت انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے۔ باتوں کے بجائے کردار کو دیکھیں، ہر دعویٰ کرنے والے پر فوراً یقین نہ کریں، اللہ کا نام سچ کے ساتھ جوڑیں، ضد، جھگڑے اور دکھاوے سے بچیں۔ سورہ صف کی آیت ہے۔ تم وہ بات کیوں نہ کہتے ہو جو کرتے نہیں۔ یہ آیت ہمیں خبردار کرتی ہے کہ میٹھی زبان، بڑے دعوے اور اللہ کا نام لینا نیکی کی ضمانت نہیں، اصل معیار سچا کردار ہے۔